الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محترم حاضرین، کشف الشبہات میں اہل شرک کا یہ جواز، یہ بیان کہ ہم اہل قبور، مردوں، اولیاء صالحین کو اللہ کے اور اپنے درمیان جو واسطہ بناتے ہیں، اس سلسلے میں ان لوگوں نے جو شبہات پیش کیے جسے وہ اپنی دانست میں، اپنی سمجھ میں دلیل سمجھتے ہیں، جبکہ وہ دلیل ہے نہیں، شبہ ہے، غلط فہمی ہے، اس سلسلے کا کشف الشبہات کتاب میں آخری شبہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اختتامی کلمات میں بھی کچھ باتیں آئی۔ یہ آخری شبہ ان لوگوں نے یہ پیش کیا، یا اس کا تذکرہ شیخ نے کیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے اور واقعے کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں پھینکنے کے لیے پھینکا گیا، تو آپ ہوا ہی میں تھے، جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا الک حاجہ، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی مدد چاہیے، کوئی کام چاہیے، کوئی میری طرف سے میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو کوئی آپ مجھ سے حاجت چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اما الیک فلا، کہ جہاں تک تمہارا سوال ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے تم سے حاجت نہیں ہے، یعنی میں اللہ رب العالمین سے چاہتا ہوں۔ فقالو، تو یہ اہل شرک اس واقعے کو، اس بات کو، روایت کو پیش کر کے کہتے یہ ہیں کہ لو کانت الاستغاثۃ شرکا، اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ مندوں سے، نیک لوگوں سے فریاد طلب کرنا شرک ہوتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ پیشکش کرتے ہی نہیں کہ کیا آپ کو مجھ سے کچھ حاجت ہے۔ حضرت جبرائیل کا یہ پیش کرنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے استغاثہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ جواب اس کا یہ ہے، شیخ نے جواب دیا کہ ان ھذا من جنس الشبہۃ الاولی، کہ یہ جو شبہ غلط فہمی ہو رہی ہے ان کو، دراصل جو پچھلا والا ہم نے شبہ اور اس کا جواب پڑھا ویسا ہی معاملہ ہے۔ وہ کیا تھا جو گزشتہ ہفتہ ہم نے پڑھا، کہ میدان محشر میں کچھ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام سے جا کر یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں کہ ہم جس پریشانی دقت میں ہیں اس سے ہم کو نجات دے، حساب و کتاب لے کر معاملہ نتیجے کا پیش کر دیا جائے، اس سے ہم کو فرصت مل جائے، موقف کی تکلیف سے حساب و کتاب ہو جائے اور اگلا مرحلہ پیش ہو جائے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اس وقت دونوں زندہ ہوں گے، اور زندے کا زندے سے مطالبہ کرنا، دعا کے لیے درخواست کرنا یہ جائز ہے، قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے ہم اس کا انکار کرتے بھی نہیں، تو یہ بھی اسی طریقہ قبیل سے ہے، نمبر ایک۔ لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، میں یہاں اس جواب سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال اور یہاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، کہ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ یہ دلیل دے رہے ہو تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ، مقام و مرتبہ اونچا ہے یا حضرت جبریل علیہ السلام کا؟ نبوت و پیغمبری کے اعتبار سے عام طور سے یہی مانا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اونچا درجہ ہے، تو اونچے درجے والا نیچے درجے والے سے فریاد کر رہا ہے، یا حضرت جبریل نے یہ پیشکش کی؟ یہ ایک سوال یہ بھی ہے۔ آگے شیخ کہتے ہیں کہ یہ پہلے شبہ کی قبیل سے ہے جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پیشکش کی تھی، ابھی یہ روایت کیسی ہے یہ آگے آ رہی ہے بات، یہ فرض کیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہو تب یہ سوال اٹھتا ہے، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو پیشکش کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس چیز پر جس پر حضرت جبرائیل کو قدرت اللہ نے عطا کی ہے، جس کی طاقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام رکھتے ہیں، وہ اس طاقت کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو فائدہ پہنچائیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا ہے شدید القوا، ذو مرہ، سورہ نجم میں کہا کہ وہ سخت قوت والے ہیں، بھرپور قوت والے ہیں، بڑی زبردست قوت ہے ان کو، ذو مرہ، زور آور ہیں،
فلو اذن اللہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو اجازت دیتے اور حکم دیتے تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس آگ کو اپنے مقام سے اٹھا کر دور پھینک دیتے، صرف آگ ہی کو نہیں، ارد گرد کی زمین کو بھی، پہاڑیوں کو بھی، اور اسے مشرق یا مغرب میں کہیں پھینک دیتے کسی دور دراز مقام پر۔ آگے آ رہا ہے اس میں اور شرح میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کے حکم سے جب قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا تو قوم لوط کی بستی کو پر کے ایک کنارے پر اٹھا کر انہوں نے زمین سے اوپر آسمان کی طرف لے کے آ کر پلٹ دیا، اور بعد میں ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ تو یہ قوت و طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ حضرت جبرائیل ایسا کر سکتے تھے اگر اللہ حکم دیتا کہ نمرود یا یہ جو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی تھی اس آگ کو اور اس کے پورے حصے کو زمین کے اٹھا کر دور دراز کے کسی مقام پر پھینکاتے، اگر ایسا اللہ حکم دیتا تو حضرت جبرائیل کر سکتے تھے۔ اور اگر ولو امرہ ان یضع ابراہیم فی مکان بعید عنہم لفعلا، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا جبرائیل علیہ السلام کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے درمیان سے اٹھا کر کسی دور دراز کے مقام پر پہنچا دیں تو یہ بھی وہ کر سکتے تھے، یہ ان کی قدرت میں تھا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو یہ حکم دیتا کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے۔ وہذا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے اسراء اور معراج کے سفر میں لے گئے تھے۔ اگر اللہ حکم دیتا تو جبرائیل کو حضرت جبرائیل یوں بھی لے جا سکتے تھے۔ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال دی بڑی پیاری سمجھانے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی مالدار آدمی ہو اور اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ اور دولت ہو، اب وہ کسی محتاج آدمی کو دیکھتا ہے کہ پریشان حال ہے، بھوک مری افلاس کا شکار ہے، تو اس پر یہ پیشکش کرتا ہے وہ مالدار آدمی کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے قرض لے لو، اپنی ضروریات پوری کر لو، کچھ دھندا کاروبار کر لو، یا یہ کہ اپنے مال سے اگر تم چاہو تو میں اپنے مال سے تمہارے لیے کچھ ہبہ کر دوں، آپ کے لیے کچھ مختص کر دوں جس سے تم اپنی حاجت کو پوری کر لو۔ اب وہ آدمی غریب آدمی کو، محتاج آدمی کو مالدار پیشکش کر رہا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تو میرے مال سے میں قرض دے دیتا ہوں، یا تم چاہتے ہو تو میں کچھ ہبہ کر دوں، اپنی ضرورت پوری کر لو، کام نکال لو۔ لیکن وہ آدمی جواباً کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے مدد نہیں لوں گا، وہ انکار کر دے ہوئے لینے سے۔ ٹھیک ایسے ہی حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے پیشکش کی کہ کیا تم مجھ سے کچھ مدد چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں۔ تو یہ غریب آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ سے مدد نہیں لوں گا، بلکہ میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کشادگی نہ کر دے، اللہ مجھے اپنی طرف سے روزی عطا فرمائے اور میرے اوپر رحم و کرم فرمائے، کشادگی عطا فرمائے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور براہ راست اللہ سے چاہتا ہوں۔ لا منۃ فیہ لأحد، اس طرح سے اللہ سے میں اس کا احسان و کرم اور اس کی روزی اور رزق چاہتا ہوں کہ کسی کا دنیاوی یا مخلوق میں کسی کا احسان نہ رہے۔ اب ٹھیک ایسے ہی حضرت جبرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ماننا چاہیے اگر روایت صحیح ہو، حقیقت میں وہ ضعیف ہے۔ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ هَذَا مِنْ اسْتِغَاثَةِ الْعِبَادَةِ أَوِ الشِّرْكِ، تو اس شکل کا ایک مالدار غریب سے کہہ رہا ہے مجھ سے چاہو تو لے لو اور وہ نہیں لے رہا ہے، تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ پیشکش اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق سے فریاد کی جا سکتی ہے؟ اور یہ یعنی ہم اسی طریقے سے جیسے اللہ کو پکارتے ہیں ایسے کسی مخلوق کو پکار سکتے ہیں، انہیں شرک کر سکتے ہیں؟ لو کانوا یفقہون، اگر لوگوں کو عقل و شعور ہو تو سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کوئی مشابہت اور مماثلت ہے ہی نہیں۔ یہ استدلال بالکل بے بنیاد ہے، استدلال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن آگے ہم اس کی شرح پڑھ رہے ہیں کہ شیخ زید کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو استدلال کیا گیا غیر اللہ سے، مردوں سے، اولیاء اور صالحین سے استغاثے کے جواز پر، یہ تلبیس ہے، دھوکہ ہے، گمراہ کن ہے ان لوگوں کے لیے جو توحید سمجھتے نہیں ہیں، جن کو توحید کا معنی، مفہوم، اس کی تفصیلات کا علم ہی نہیں ہے۔ قرآن، سنت اور انبیاء کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کے معنی، مفہوم، تقاضے، شرائط بیان کیے ہیں، جنہوں نے یہ جانا نہیں ہے وہ یہ دھوکہ کھائیں گے۔ کہہ رہے ہیں وَلَمَنْ لَيْسَ لَهُ فِقْهٌ فِي عَقِيدَتِهِ، اور ان کے لیے یہ دھوکہ ہے جن کو عقیدے کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے
ہندوستان پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے جس کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں. دین کا کام کرنے والی بڑی تعداد نظر آتی ہے, مختلف جماعتیں ہیں, مظاہرہ کرتی ہیں, شور مچاتے ہیں اور دعوے اور فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم اتنا کام کرتے ہیں, اتنے پروگرام ہیں, اتنی چلت پھرت ہے, اتنے سیمینار, کانفرنس اور فلاں پروگرام ہے, لیکن دین کی بنیاد کو نہیں جانتے, اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ کا, قرآن کا, حدیث کا اور دیگر دینی علوم کے مآخذ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح صاف ہے, جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا آغاز, ان کی دعوت کی بنیاد توحید تھی, عقیدہ تھا. عقیدہ نہیں مانا تو کام اللہ رب العالمین نے اگلا سبق ہی نہیں دیا. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام توحید سکھاتے رہے قوم کو, نہیں مانا, اگلا سبق نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں عقیدہ ہی سکھاتے رہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں نے ابھی بعض تقریروں میں بیان کیا, دروس میں بھی ذکر کیا کہ اس کی کتنی واضح مثال ہے. شاید یہاں بھی بیان کیا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, کہ آپ غور کیجئے نجاشی کا واقعہ. ہاں, حبشہ کے بادشاہ نجاشی, ہاں, ان کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے بھائی نجاشی کے لیے نماز جنازہ پڑھو. غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھی آپ نے. کیوں پڑھی؟ عام طور سے یہ ذکر تو نہیں ہے, لیکن یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کے اپنے مقام پر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی, کیونکہ وہ مسلمان تو ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, حضرت نجاشی نے آپ کی طرف سے مہر ادا کیا. ہاں, آپ مسلمان ہو گئے تھے, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن غور کرنے کی بات ہے نجاشی وقت کے بادشاہ تھے اپنے ملک کے, حبشہ کے, لیکن کھل کے نماز روزہ نہیں کر سکے. اسلامی حکومت قائم نہیں کی. ہمارے یہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں, غور کریں کہ وہ عقیدے سے مسلمان ہو گئے تھے, کھلے طور سے نماز روزہ اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکے تھے, نہ اسلامی حکومت کا نفاذ کر پائے تھے. مگر ان کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی اور اللہ کی طرف سے کوئی نکیر نہیں آئی, یعنی اللہ کا حکم ہوا, جو رسول کا عمل ہوا. اس کے بالمقابل آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو مدینہ میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار تھا, مسلمانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا جماعت میں شریک ہو کر. جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے کھڑا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وغیرہ بھی کیا کرتا تھا, نماز روزہ کرتا تھا, اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, مسلمانوں کے مختلف امور میں شریک و شامل تھا, یہاں تک کہ بعض غزوات میں بھی شریک و. سورہ منافقین میں غزوہ بنو مستلق سے غالباً لوٹتے ہوئے اسی نے کہا تھا کہ ہم جب لوٹیں گے لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن منها الاعز منها الاذل, کہ ہم جب مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے, زیادہ عزت والا, زیادہ بے عزت اور ذلیل آدمی کو نکال دے گا مدینہ سے. عزت والا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا, اور اذل نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. واقعہ آپ پڑھیے, تاریخی سیرت کی کتابوں میں ہے, اس کی روایت کا درجہ جو بھی ہو. ہاں, بعض روایتوں میں علامہ ابن حجر وغیرہ نے غالباً نقل کیا ہے کہ ان کے بیٹے جو سچے مسلمان اور صحابی تھے, وہ آیا, کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اگر ایسا ہے اللہ کے رسول تو اس کا حکم مجھے دیجئے, میں اس کا سر کاٹوں گا اپنے باپ کا. ہاں, کسی اور سے نہ کہیے. تو بہرحال جب اس کی وفات ہوئی تو یہی سچے جو بیٹے تھے, انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی. قمیص مانگا, وہ بھی دے دیا, چونکہ حضرت عباس کو قمیص دی تھی بدر کے بعد, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اس کے عوض میں بھی دیا. اور پھر آپ نماز جنازہ پڑھانے چلے گئے. حضرت عمر نے روکا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا. کہا اگر اس سے زیادہ ہوگا تو میں کروں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم, رحمت و شفقت تھی, اور گویا دلجوئی تھی ایک سچے مسلمان جو ان کے بیٹے تھے. لیکن آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو قرآن کی آیت آ گئی سورۃ توبہ, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری, کہ آپ یہ لوگ جب مرے ان میں سے کوئی شخص ان منافقین میں سے, تو ان کی نماز, ان کی قبر, ان پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں. عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے نماز روزہ کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کے کہا کہ ایسے منافق کی نماز جنازہ مت پڑھیے, قبر پہ نہ کھڑے ہوں.
نجاشی نے کھل کے نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اللہ نے کوئی ممانعت نہیں کی، مطلب اجازت تھی اللہ کی۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ بنیادی ایک سبق دین کا تمام مسلمانوں کی جماعتوں کو، افراد کو یہ پڑھنا چاہیے، غور کریں۔ ان دو موازنے کے واقعے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ اہم کیا ہے عقیدہ، یہ دین جس کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ آپ فضائل بتا رہے ہیں، آپ حکومت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہو، آپ دین کی تبلیغ کی بات کرتے ہو، ہاں، اور کوئی حب آل بیت اور کوئی کسی کو عنوان بنا کے جو ہے اپنے دین کی بنیاد پیش کرتا ہے، لیکن عقیدہ توحید ہر جگہ آپ کو گم ملے گا سوائے سلفیوں کے۔ بہت کھلے طور سے کہہ رہا ہوں، ہاں، لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن یہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرنا جاننا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے لوگوں میں، کہ لوگ اس سب سے اہم چیز کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ میں نے جو شروعات کی اس بات کی، یہ دکھ ہوتا ہے سن کر، دل جلتا ہے کہ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ہمارے بھائی، خرچ کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، عبادت و ریاضت میں بہت قربانیاں دیتے ہیں، بظاہر بہت محنت کرتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، لیکن جو دین اصلی ہے اس کو نہیں پڑھتے، جو دین کی بنیاد ہے اسے نہیں جانتے۔ 15 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے دین میں لگے ہیں، توحید نہیں معلوم، جبکہ انبیاء کرام اسی سے شروعات کرتے تھے دین کی تعلیم کا۔ ہاں، آپ پڑھیے، بخاری مسلم کی حدیث بارہا بیان کر چکے ہیں ہم، کہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن جانے لگے تو کیا کہا؟ بخاری مسلم میں ہے، انک تاتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وفی روایت الی ان یوحدوا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جب تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس، اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ، آسمانی کتاب ہے، ان کتابوں میں توحید ہے، پھر بھی مطلب ان کی توحید بگڑی ہوئی تھی۔ اگر توحید کے آسمانی کتاب پر، قرآن پر بھی ایمان کے دعوے دار لوگوں میں شرک ہے، کفر ہے، تو پہلے عقیدہ سکھایا جائے گا، دین کے اصول سکھائے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ بن جبل، آپ یمن میں اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہیں، لہذا سب سے پہلے تم اس بات کی طرف انہیں دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی گواہی دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، الی ان یوحد اللہ، اللہ کی توحید کو مانے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ مان لیں، ہاں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، جب یہ بات تمہاری مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ او فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو تمہیں اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ اللہ نے ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تدریجاً ہونا چاہیے، اکٹھا سب نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا سب سے پہلا سبق کہ سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے پیش کیا جائے، اور سب سے اہم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید، اتباع رسول، توحید اور رسالت، سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز۔ اگر توحید نہیں ہے تو نماز کا نمبر نہیں آئے گا۔ آپ نماز کی فضیلتیں بتا رہے ہیں، نماز کا طریقہ بھی نہیں بتا رہے ہیں صحیح۔ اللہ کے رسول نماز بتا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی، آپ کہتے ہیں اس چکر میں نہ پڑھو، جو جیسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، کوئی الٹا لٹک کے پڑھ رہا ہے، کوئی لیٹ کے پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی یاد رکھنا چاہیے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، رد ہے۔ کتنی صاف صاف تعلیمات ہے، موٹی باتیں اور بنیادی باتیں ہیں، یہ فروعات نہیں ہیں۔ تو میں نے اس واقعے کے تناظر میں بھی بتانا چاہا کہ وہاں عمل تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کے ہاں، عقیدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا اور بتا دیا کہ بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں عقیدہ تھا نجاشی کے یہاں، عمل نہیں تھا، یعنی وہ عذر تھا عمل نہ کرنے کا، کھل کے، ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور یہ معلوم ہوا کہ بخشش ہوگی۔ اس کا پتہ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ اہم ہے۔ ہاں، یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کشف الشبہات، اس کی ایک دوسری شرح شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ نے کی ہے۔ اس کے شروع میں انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا، ابھی ہمارے یہاں مرکز امام بخاری میں اس کے درس کا آغاز کیا تو میں نے وہاں پیش کیا اس کو۔ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ نقل کیا کہ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ تذکرہ نکلا کہ کل رات ایک ایسا آدمی پکڑا گیا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا۔ تو مجلس والے لوگ جو ہے ان کے چہرے بدل گئے، غصہ آ گیا اور مشتعل انداز میں اس پر تبصرہ کرنے لگے، بہت برا کام کیا، بہت غلط آدمی ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے اور ویسی سزا دینا چاہیے، بڑی شدت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے 2-3 روز کے بعد
یہ آیا، ذکر آیا، بات چیت چلی تو کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی بڑا بیمار ہے، مریض ہے. تو لوگوں نے اس کے علاج کے طور پر کہا کہ وہ بیمار ہے نا تو اس کے علاج کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ فلاں ولی کے قبر پر جائیں، مزار پر، اور وہاں ایک مرغا جو ہے ذبح کر دیں اس کے نام کا تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. کہا میں نے غور کیا کہ جب اس نے یہ واقعہ ذکر کیا تو کوئی خاص غم و غصہ، ناراضگی، نکیر کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. ہمارے ہندوستان میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ بہت واویلا کریں گے. مسلک کا نام اگر آ گیا تو مسجد میں عورتیں آنے پر جھگڑا کریں گے. آپ کی آج کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کالج پہ جانے پر کوئی سوال نہیں، کوئی اس کے لیے ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ کہیں کوئی ایسا پروگرام کہ چلو پڑھانا ہی ہے تو اور لڑکیوں کی حفاظت، ان کی تربیت کا کوئی نظم کیا جائے. کہیں ابھی اسکول کالج کھولے جا رہے ہیں، اسکول دینی تعلیم کی. ہاں، لیکن یہ کہ جو کالج جا رہی ہیں ان کو کیسے سنبھالا جائے، دین بتایا جائے، توحید بتائی جائے، اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، آخرت کی ترجیح دینے کا، عقیدے کی قیمت کا ان کو احساس دلایا جائے، ایسی کوئی محنت کوشش نظر نہیں آتی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ نے کہا کہ اس واقعے کا جب تذکرہ ہوا کہ بزرگ کے قبر پر جو ہے مرغا ذبح کر دیا جائے بیماری کے علاج کے لیے، تو ویسا کوئی رد عمل، شدت، غصہ، گرمی نظر نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ بڑا اس میں کون گناہ ہے، زنا بہت بڑی برائی ہے، کبیرہ گناہ ہے. محرم رشتہ دار سے اور کئی گنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور ماں سے تو کہیں زیادہ سنگین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت گناہ در گناہ. ہاں، اور اس کی قباحت در قباحت، شناعت در شناعت بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس زنا کی کتنی بھی، یہاں تک کہ ماں سے بھی کیا ہو، کتنا بڑا بھی گناہ ہو، شرک سے بڑا نہیں ہے. جو قبر پر مرغا ذبح کیا گیا وہ گناہ زیادہ بڑا ہے اس گناہ سے. اور قبر پر مرغا ذبح کرنے کو جس نے عمل میں لایا، عقیدہ رکھ کے کہ اس کے ولی کے نام پہ ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہم کو شفا ملے گی، ہمارا مریض ٹھیک ہوگا، تو اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان رہا ہی نہیں، ایمان ختم. تو یہاں ایمان جا رہا ہے اور یہاں فاسق و فاجر ہو رہا ہے. بڑا گناہ کون سا ہے؟ غصہ زیادہ، ٹینشن زیادہ کس پہ ہونا چاہیے؟ لیکن ہمارے یہاں آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، سماج اور معاشرے میں شرک، کفر لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کا مسلک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر پیشانی پہ بل نہیں آتا. بلکہ ہمارے یہاں اسلامی دعوت اور اسلامی حکومت قائم کرنے والے بولتے ہیں اتحاد ہے، میں حکومت قائم کرنا ہے تو طاقت کی ضرورت ہے، طاقت حاصل کرنا ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد حاصل کرنا ہے تو یہ اختلافی باتیں جوڑ دو. کون سی اختلافی؟ فاتحہ پڑھو کہ کرو کہ نہ کرو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو. دوسرے میں بولتا ہوں کہ ایک جملہ اور بڑھا دیجئے کہ شرک کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ. یہی کہہ رہے ہیں آپ کی دعوت کا حاصل یہ ہے. شرک اور توحید کا مسئلہ آپ کے ہاں اہم ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی پہچان ہے میرے بھائیوں. حق اور ناحق کی تلاش میں جو لوگ ڈھونڈتے ہیں وہ دیکھ لیں میں، جس جماعت اور قوم کے پاس کے یہاں شرک اور بدعت ہے فوراً اس پر کراس مارجیے. اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو. یہ پناہ ابا ناراض ہو جائیں گے، لوگ یہ بولیں گے، لوگوں کی ان کی اتنی تعداد ہے، ان کے پاس تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ روزانہ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، وہ اتنے بڑے مفکر اور دانشور ہیں کہ اتنی کتابیں لکھی، دنیا میں ان کو فلاں ایوارڈ مل گیا، فلاں عالمی جو ہے انعام مل گیا. یہ سب فضولیات ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ان کو جیسے صحابہ کرام نے مانا، ان کا جو دین تھا، عقیدہ تھا، عمل تھا، عبادات تھی، وہی دین ہے. ابھی شیخ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، توحید کی فقہ اور سمجھ نہیں ہے، عقیدہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ لوگ ایسے شبہات کا شکار ہوتے ہیں. ہاں، چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے تو کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قضیہ ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے، ہاں، یہ انبیاء کرام میں بھی ایک امتیازی اور اونچی شان رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں مشروع کر دیا، اور اپنے نبی اور نبی کے ذریعے امت محمدیہ کو کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ ملت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی جائے. ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
تو حضرت ابراہیم کا قضیہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ کو کئی آزمائشوں سے، ابتلا اور آزمائش کے سلسلے سے اکٹھا یکے بعد دیگرے ایسی آزمائشوں سے گزارا اللہ رب العالمین نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے یہاں اس طرح کی آزمائشیں یکے بعد دیگرے آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور انہی میں سے جب ایک آزمائش سے وہ گزرے تو اس آزمائش کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ کی قوم نے آپ کے خلاف ایک خوفناک اور انتہائی خطرناک اقدام کیا، پلان بنایا. اور وہ کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی، پہلے ہی سے کرتے تھے شروع سے، پھر اس کے بعد ان کو منع کیا، بلکہ اتنا ہی نہیں کہ منع کیا، ہر طریقہ اختیار کیا اور بالآخر ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا. ہاں ابراہیم علیہ السلام فاقبل علیہم، ہاں حضرت ابراہیم ان پر پل پڑے اور کلاڑے سے مار کر ساروں کو توڑ تاڑ دیا، بڑے کو چھوڑ کر اس کے گلے میں کلاڑا لٹکا دیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو ان کو توڑ تاڑ ڈالا. تو اس وقت سارے معاملات جو قرآن نے نقل کیے، قوم کے لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم کو اسی وقت سکون ملے گا، ہماری قوم کے جذبات کو، غصے کو، غصہ گرمی کو اسی وقت ٹھنڈک ملے گی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ہمارے بتوں کا یہ حشر جس نے کیا ہے اس کو انتہائی بری طریقے سے ہم قتل کریں، ایک عبرتناک انجام دیویں. آسانی سے قتل بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک یہ کہا کہ ہم عبرتناک انداز میں، کہ وہ مثال بن جائے. ہاں چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ بڑے پیمانے پر ایندھن جمع کیا اور اس سے آگ روشن کی، یہاں تک کہ جب وہ آگ پوری طریقے سے جو ہے شعلہ بار ہو گئی اور شدت سے جلنے لگی، تو ایسی حالت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی کوشش اور پروگرام بن رہا ہے، اس وقت بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پایہ استقلال میں، یعنی جو توحید پر تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر قائم تھے، اس میں کوئی لرزش نہیں آئی، اس میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی، کوئی کمزوری نہیں آئی، پوری طاقت اور قوت سے اس توحید پر جمے رہے. ہم کو تھوڑی موڑی تکلیف آتی ہے، ہم رخصتیں ڈھونڈنے لگتے ہیں. تو یہ ثابت قدمی ہے. یہاں آگے جواب دینے سے پہلے شیخ نے ہم کو اور آپ کو ایک سبق یاد دلایا، زید بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے. انہوں نے کہا کہ یہاں تمام مسلمانوں کے لیے عموماً سبق ہے کہ ان پر یہ لازم ہے، اور خاص طور سے طالبان علوم کے لیے، جو علم دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، طلبہ، ہاں عام طور سے سارے مسلمانوں کو اور خاص طور سے طلبہ کو وہ چاہیے کہ اس قصے سے، اس واقعے سے نصیحت لیویں، ہاں اور عبرت حاصل کریں. ہاں تاکہ کیا عبرت اور نصیحت؟ کہ اپنے عقیدے پر پوری طریقے سے ڈٹ جائیں، جم جائیں، ثابت قدم رہیں. ہاں اور جو ان کو منہج حق ملا ہے، حق کا راستہ ہم کو اور آپ کو اگر مل گیا ہے قرآن و حدیث کا، تو اس پر ہم پوری طریقے سے جمے رہیں، اور جمے رہیں اس چیز پر جو خیر ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نیکی ہے، دین ہے، اس پر جمے رہیں، اگرچہ کوئی بھی کچھ بھی اذیت دے، تکلیف دے، مخالفت کرے. ہاں آپ دیکھیں گے، میں نے اس سے پہلے بارہا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، جتنے بدعتی ہیں، سب اہل حق کو برا بھلا کہتے ہیں. ہاں اہل الحدیث روئے زمین پر سارے لوگوں کے دشمن، یہ ان کی دشمنی نہیں ہے، یہ اہل الحدیث ان کا برا نہیں چاہتے، بھلا چاہتے ہیں. ہم جب ان کے شرک کا رد کر رہے ہیں، ان کے کفر کا رد کر رہے ہیں، ان کی بدعات سے پر نکیر کر رہے ہیں، تو یہ ان کی اصلاح کی، ان کی بہتری کی بات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کے انداز میں کچھ شدت آ جائے، روکھا پن آ جائے، وہ انداز میں مناسب غیر مناسب کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن فی نفس سے ہی دیکھا جائے تو جب کوئی شخص کسی کی بدعت کو رد کر رہا ہے تو بتائیے کہ بدعت کا رد کرنے والا برا ہے یا وہ شخص جس کی بدعت کا رد کیا جا رہا ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہی کرتے تھے نا. ہاں جب حضرت مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں، بخاری کی جو روایت ہے، ہاں گلے میں وہ رسی وغیرہ ڈال کے کھینچا، کپڑا چادر ڈال کے، اور آپ کی نسیں تن گئی، سانس اکھڑنے کو تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق درمیان میں آ کے ہٹاتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، اور اس وقت جو جملہ کہا، ہاں اتریدون ان تقتلوا رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ اس کا گناہ ہے، یہ اس کا جرم ہے تمہاری نظر میں. تو توحید کا، اہل حق کا یہی جرم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ صرف اللہ ہے، اور الوہیت کے سارے معاملات اسی کی طرف پلٹیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کو اگر اللہ کا درجہ دیا جائے گا ہم قبول نہیں کرتے، ہم اس کا رد کرتے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء نے یہی کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور اسی کی تعلیم دی.
تو اب دیکھا جائے کہہ رہے کہ اگرچہ کوئی کتنی بھی شیخ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتنی بھی تکلیف دے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم حق پر ڈٹے رہیں، منہج حق سے منحرف نہ ہوں، سچائی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی تیز چلتی کیا بولتے ہیں شعلہ بار آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ تیار ہے، پھینکا جا رہا ہے، یہ تو حق ہے، صحیح ہے واقعہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نرمی، کچھ رخصت تلاش کر رہے تھے کہ نہیں جانے دیجئے، نہیں بولوں گا، یا میں اب ایسا نہیں کروں گا، یہ کروں گا، حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ ہے، ہاں مجھے تو حکومت قائم کرنی ہے، ابھی تھوڑی مصالحت کر لی جائے۔ آج کل یہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، ہاں بعض ابھی ایک صاحب نے پوسٹ بتائی اور کہا کہ یہ نام تو نہیں ہے لیکن وہ جماعت اسلامی کے افراد کا گروپ ہے، اس میں کچھ میں بھول رہا ہوں اغیار کے جو بت ہیں اور ان کو بلانے کا اور ان کی شرکیات کے تعلق سے مصالحت کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں یہ وہی سیاسی انداز کے دو پارٹیاں ہیں، مل جل کر طاقت بنانی ہے تو ہم راستہ تلاش کریں۔ ہاں شرک سے کفر سے مصالحت ولا اور برا سمجھا ہی نہیں ہے، توحید جانا ہی نہیں ہے، ہاں اس سے مصالحت نہیں ہوگی۔ شیخ نے کہا کہ اگرچہ کیسی بھی کوئی اذیت دے، حق پر آپ جمے رہیں۔ وَإِن بَلَغَ الْعَذَابُ بِهِمْ أَن تَعَذَّبَ أَبْدَانُهُمْ، اگرچہ یہاں تک تکلیف ان کی جانب سے پہنچ جائے کہ ان کے بدن کو، جسم کو بھرپور تکلیف ہو یا جان نکل جائے، ہاں تو کہہ رہے ہیں کوئی اس پر جمے رہیں، کیونکہ عقیدے پر ثابت قدم رہنا یہی مطلوب امر ہے ہر اس شخص سے جس کو اللہ نے توحید کا مکلف بنایا ہے۔ جن لوگوں کو سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، تو ایسے مکلف لوگوں کو ہم سے اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے علاوہ اس کا حق کسی کو نہ پھیریں، کسی کی طرف نہ پھیریں۔ تو ہمیں ہر حال میں اس توحید پر جمے رہنا چاہیے، چاہے جتنے مخالف حالات ہوں، چاہے جیسی مصیبت اور تکلیف جھیلنی پڑے ہو۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ طلاب علم، طالبان علوم، ہاں جو کتاب و سنت کے علم کے حامل ہیں اور سلف کے منہج پر حقیقت میں چلنے والے ہیں، حقیقت میں سلف کے منہج پر چلنے والے قرآن و حدیث کے حاملین ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی کرامت اور شرف سے نوازا ہے، کرامت مراد عزت سے، ہاں ایسی عزت اور شرافت اور سے نوازا ہے جس پر ضروری ہے کہ وہ چھپ کر کھل کر سرًا و جہرًا، چھپے طور سے کھلے طور سے رات اور دن اللہ کا شکر ادا کریں۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ توحید، میں نے بارہا کہا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مل جائے ہم کو، توحید نہیں ملے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے، آدمی کھانے فاقہ کرے، گھر نہ ہو، لیکن اگر توحید ہے تو بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ دنیا کی زندگی نشیب میں ہو فراز میں ہو، گزرنا ہی گزرنا ہے، یہاں جو کچھ ہے عارضی ہے، آخرت دائمی زندگی ہے، وہاں کا عذاب اور وہاں کا انعام دونوں ناقابل تصور ہے۔ ہاں جہنم کی دہکتی آگ، جہاں موت کو انسان پکارے گا اللہ ہمیں بچائے، ہاں موت آئے گی نہیں، ہر طرف سے موت آئے گی، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، قرآن نے کہا ہر جگہ سے، ہر بال سے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ وہ زیادہ، اس سے بچنا زیادہ اہم ہے یہ دنیا کی پریشانیاں۔ میں نے اس سے پہلے واقعہ ذکر کیا تھا کہ ابن حجر الاسقلانی سے غیر مسلم بوڑھے آدمی نے راستے میں روکا کہ آپ ہاتھی پہ سوار ہو، زرق برق لباس پہنے ہو، بتائیے آپ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے؟ کہا ہاں حدیث تو ہے۔ کہا یہ تمہاری کیسا قید خانہ ہے کہ ہاتھی پہ سوار ہو، اتنا بہترین لباس پہنے ہو، اللہ کی نعمتیں تم کو ملی ہوئی ہے، اور میرے لیے کیسے جنت ہے کہ میں پھٹے حال ہوں، فاقہ مست ہوں، گھر بھی ٹھیک سے نہیں ہے، پھٹے حال ہوں میں۔ تو علامہ ابن حجر نے مسکرا کر کہا کہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے جنت کے انعامات تیار کر رکھے ہیں، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں، جو انعامات ہیں وہاں، ان انعامات کے مقابلے میں یہاں دنیا کی سارا عیش و عشرت مل جائے، آرام مل جائے تو یہ قید خانے ہی کی طرح ہے۔ اور کافروں کے لیے آخرت میں جہنم کے جو بھیانک عذاب ہیں ناقابل تصور، اس سنگین عذاب کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت تکلیف آ جائے تو یہ ان کے لیے جنت ہی ہے۔ کافی ہے، یہ بہت زبردست حدیث کی روشنی میں جو تشریح ہے، ہاں سمجھ لیں تو یہ زیادہ اہم ہے۔ تو سب سے اہم مطلوب چیز یہ ہے کہ ہم ہر حال میں توحید پر جمے رہیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو منہج حق اور توحید عطا کی ہے، یہ بہت بڑی بے مثال انمول نعمت ہے۔
ساری دنیا کی چیزوں کو اس کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، اسے دنیا کی کسی چیز کے لیے قربان نہیں۔ آج ہماری جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، جو نوجوان اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو قدم قدم پر ٹکوں میں بیچتے ہیں، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایمان آپ کی کیسی دولت ہے۔ ہمارے اسلاف نے جب ضرورت پڑی دین اور عقیدہ بچانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، جہاں ضرورت پڑی تو جان کو قربان کر دیا، بچایا عقیدے اور ایمان کو۔ کیا مطلب ہوا اس سے کیا سبق ملا؟ کہ سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اس کے لیے سب قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کو دنیا اور دنیا کی کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو عزت دی ہے اس پر ضروری ہے کہ شکر ادا کریں، سرن جہرن، رات اور دن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انحرافات سے، تہذبات سے، تعصبات سے، باطل کے لیے تعصب سے اور اہل باطل کے لیے تعصب سے بچائے رکھے۔ اس نے بچا لیا۔ اب یہ ایک جملہ جو ہے تھوڑی تشریح طلب ہے۔ انحرافات، آج کتنے انحراف ہیں؟ کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی حب آل بیت کے چکر میں عنوان قائم کرتا ہے لیکن رفض و تشیع کے چکر میں قرآن و حدیث کو مانتا ہی نہیں، اس میں تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، صحابہ کرام کی بے عزتی کرتا ہے، انبیاء کرام کی عزت نہیں کرتا، شریعت کے احکامات کو محرف بتا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی جو ہے حکومت قائم کرنے والی بات، کوئی فضائل میں، کوئی تصوف میں، سارے کے سارے انحرافات۔ کوئی حدیثوں کا انکار، کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے، کوئی اور کسی گمراہی میں نئی فکر آ رہی ہے، نیا ازم آ رہا ہے، نوجوان خوش ہوتا ہے کہ ارے یہ یہاں مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے۔ تو انحرافات، پھر اس کے بعد تہذبات۔ ایک جماعت بنائی، اس جماعت کے نام پر اس کے کچھ اصول اختیار کیے گئے اور اس اصول کی بنیاد پر لڑنے بھیڑنے کو تیار ہے۔ حزبیت، گروہ بندی، میں اس جماعت کا ہوں۔ وہ جماعت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اور حدیث اور صحابہ کا منہج نہیں ہے۔ میرا بریلی کا مسلک ہے، فلاں کا دیوبند کا مسلک ہے، فلاں کا مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی طرف نسبت ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کے اس جماعت سے متعلقہ کتابیں اور علوم ہیں، فلاں اس جماعت سے لیتا ہے، فلاں کا ایک سلسلہ ہے، وہ چشتی ہے، وہ قادری ہے، وہ نقشبندی ہے، وہ جو ہے سہروردی ہے، وہ رفاعی ہے، وہ تیجانی ہے، وہ فلانا ہے۔ تو اب جس سلسلے سے جو جڑا ہے اس کے گروہ کا دفاع پکڑ کے رکھا ہے، اس کے لوگوں کو اپنا دوست اور بھائی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہیں اور باقی دوسرے جو ہمارے مخالف ہیں۔ یہ تہذب ہے، حزبیت ہے۔ اس کا جتنا نقصان وہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی میں پہنچا ہے، کسی اور چیز کا نہیں۔ سب سے بڑا نقصان شرک سے، دوسرا بدعت اور بدعت کی بنیاد پر تہذب، گروہ بندی، یہ فرقے بنتے ہیں۔ فرقے بدعت و خرافات اور شرکیات کی بنیاد پر بنتے ہیں، اور ہمارے یہاں لوگ دعوت دیتے ہیں کہ بدعت کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ۔ جب تک بدعتیں ہیں، بدعتوں کی بنیاد پر ہی تو گروہ بندیاں ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن و حدیث کا صحیح دین ملا ہے، طائفہ منصورہ والا جو قیامت تک رہیں گے، چاہے تھوڑے رہیں گے، اس میں انحرافات، تہذبات سے بچنا اور باطل کے لیے تعصب اور اہل باطل کے لیے تعصب۔ ایک گروہ سے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ایک گروہ سے ہمارا تعلق ہے تو اب ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اصول کے خلاف ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، تب بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو باطل کے لیے عصبیت، آج یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک تو وہ گروہ بندی اور مسلک کی بنیاد پر ہوتا ہے، گھر گھر نظر آئے گی، جماعت جماعت میں نظر آئے گی، دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو جو طاقتور ہے اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے مخالف ہو گئے تو ہم کو نقصان پہنچے گا، تو ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے، جانتے ہیں کہ غلط ہے، ہم ان کے غلط کو غلط نہیں کہیں گے، صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے، کہ ان کو صحیح کہیں گے تو ہم پریشانیوں میں آ جائیں گے۔ یہ اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، یہ توحید کی کمزوری ہے، اور آج اہل توحید میں یہ کمزوری آپ کو ملے گی۔ تو کہا کہ شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ ان بیماریوں سے بچے ہیں، اور اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ انحراف نہیں ہے، اللہ نے بچا لیا، تہذب سے بچا لیا، باطل اور باطل پرستوں کے ساتھ دینے سے بچا لیا۔ وَأَكْرَمَهُمْ بِالسَّلَامَةِ مِن مناہج معاصرہ، اور اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی جو اہل حق ہیں، جو نئے موجودہ دور کے اس زمانے کے نئے مناہج ہیں۔ نئے مناہج آج کل پیدا ہوئے نا، یہ جو میں نے کچھ نام لیے، کچھ کے نام نہیں لیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، نئی فکر پیش کرتا ہے، اس میں کچھ حدیثوں کا انکار کرتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے کہ پرانا جو مولوی لوگ اسلام پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث والا، وہ ناقابل قبول ہے، یہ حدیثیں ان کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے۔
بتائیے جو اتحاد اتفاق دین ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیثوں کو ماننے سے اختلاف ہوتا ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مانا جائے۔ اب قرآن کیسے مانا جائے؟ جیسے وہ تشریح کر رہے ہیں، ان کا دماغ ایک تشریح کر رہا ہے، میرا دماغ ایک تشریح کر رہا ہے، آپ کا دماغ ایک تشریح کر رہا ہے، کون سا دماغ مانا جائے گا؟ کوئی اصول ضابطہ ہے؟ منکرین حدیث نے سب مل کر، پاکستان کے علماء نے، میں نے آپ اس سے پہلے بھی ذکر کیا، چیلنج کیا تھا منکرین حدیث کے الگ الگ گروہ سے، وہ پرویز اور فلاں جو موجود تھے۔ آج کل پاکستان میں جاوید احمد غامدی ہیں، ہندوستان میں راشد سعد جیسے گمراہ لوگ ہیں جو یہ دعوت دے رہے ہیں، تو ان سے چیلنج کیا تھا علماء نے کہ آپ صرف قرآن کی بنیاد پر حدیثوں کو چھوئے بغیر ایک رکعت نماز کا طریقہ بتا دیجئے۔ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ علی المؤمنین خطابا موقوتا، کہ تم مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ نماز فرض ہے، ایک رکعت بتا دیجئے۔ مر گئے، نہیں بتا سکے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک منکر حدیث سے مناظرہ کیا اور کہا کہ فرض کیجئے کہ ایک قرآن، اہل قرآن، جس کو آپ اہل قرآن کہتے ہو لیکن حدیث میں ان کو کہنا چاہیے منکر حدیث، اس کی لاش ہے، مرا ہوا ہے، قرآن کی روشنی میں اس کا کفن دفن کر کے بتا دو۔ وہ خاموش بیٹھا ہے، کہا جلدی کیجئے، لاش سڑ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بولو گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے حابیل قابیل کے واقعے کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ بھائی وہ کوا آیا اور اس نے گڑھا کھودا اور اپنے مردہ کوے کو ڈال دیا، تو اس نے بھائی نے کہا کہ ہاں میں بھی اتنا عاجز ہوں کہ میں یہ نہ کر سکوں، تو کھڈا کھود کے ڈال دو، بس اتنی روشنی ملے گی۔ اور باقی نماز جنازہ، کفن کیسے دینا ہے، اس کی تیاری کیسے کرنا ہے، قبر میں کس طرح ڈالنا ہے، ایسے ہی پھینک دینا ہے جیسے کوے کو ڈالا گیا، یہ کوئی تفصیل قرآن سے آپ بتا سکتے ہیں؟ تو وہ لاش سڑ گئی اور آج تک سڑی ہوئی ہے، بوسیدہ ہو گئی، لیکن منکر حدیث جو ہے وہ بتا نہیں سکا قرآن کی روشنی میں۔ خیر، تو مختلف قسم کے نئے نئے مناہج جو پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سے بچایا، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اور یہ جو نئے نئے مسلک، نئے نئے منہج کی طرف لوگ جاتے ہیں نا، نئی تنظیم بن گئی، وہ لوگ نئے دعوے کر رہے ہیں، چوری چھپے عہد و پیمان کر رہے ہیں، ابھی ایک تنظیم پہ پھر جو ہے پابندی لگی، یہ غیر اسلامی دنیا کی طرف سے ایک سازش کے طور پر جو ہے مسلمانوں میں لانچ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو جب شروع میں بتایا جائے نہیں مانتے۔ امام حسن بصری کا قول نقل یاد آتا ہے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے نا تو عالم علماء، صحیح جو علماء ہیں، وہ فتنے کی شروعات میں اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جاہل آدمی اس وقت پہچانتا ہے جب فتنہ ختم ہونے لگتا ہے یا اس کے اثرات اور برے نتائج آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت چڑیا کھیت چگ چکی ہوتی ہے۔ پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کو کہتے تھے، تو جو علماء کہتے تھے نا ان کو، میں کرناٹک میں گیا تو وہاں جب میں نے تقریر کی تو بعض علماء نے مجھ کو مشورہ دیا کہ کھل کے مت بولیے اس طریقے سے، یہ نوجوان سر پھرے ہیں، جو عالم بولتا ہے اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس پر حملہ تک کر سکتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، جو ان کا بھلا چاہتا ہے اس کو ایک پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نئے نئے مناہج وہ خوبصورت وہ دکھاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، حالانکہ یورپ، امریکہ، یہود، نصارہ، یہ داعش بنی تھی ابھی شروع سے ہی۔ مجھ جیسا چھوٹا آدمی بھی شروع میں بعض لوگوں نے جو تعریف کی، میں نے کہا بے وقوفی نہ کریں۔ مسلمانوں کے بیچ میں یہ سمجھ کے رکھیے کہ بہت سارے لوگ غیروں کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی نئی چیز، نیا چہرہ، نئے چیزیں سامنے آئے فوراً تبصرہ مت کیجئے، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے انتظار کیجئے۔ اور معلوم ہوا کہ داعش کیسے بنی تھی، دوسروں کی بات چھوڑیے، میں نے بارہا ذکر کیا، میں نے خود سنا وہ یوٹیوب پہ ہیلری کلنٹن کا بیان۔ اس نے کہا تھا کہ موساد کیا امریکی ایجنسی جو ہے CIA اور برطانیہ کی M16، ان تینوں نے مل کے بنایا اور اس میں ساتھ دیا اخوان المسلمین نے۔ معلوم ہے پوری دنیا میں اخوان المسلمین جنگ جدال اور اس کی زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کیسز آپ کو اتنے نظر نہیں آئیں گے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، کتابیں، ٹی وی چینل پہ بیانات اہل الحدیث کے خلاف نظر آئیں گے۔ امریکن تھنک ٹینک موساد پوری دنیا کے محکموں کو بتا رہا ہے، پولیس کو بتا رہا ہے کہ اصل ٹینشن سلفیوں سے ہے ہم کو۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ غیر مسلم مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے۔ بہت سے مسلمان یورپ اور امریکہ کے لوگ بولتے ہیں کہ اصلی اسلام ان کے پاس ہے۔ 3 کیٹیگری مسلمانوں کی بنائی، پہلے شدت پسند، اس میں صرف سلفیوں کو رکھا ہے۔ یہ پینٹاگون کی رپورٹ کے نتائج جو ہے بعض پرچوں میں چھپے تھے، میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ امریکن تھنک ٹینک نے یہ رپورٹ پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصلی اسلام انہی سے ہے، یہودی بھی یہی کہتے ہیں،
قرآن و حدیث والے جو سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق کے اسلام کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں چلے گا، باقی دوسروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں صوفیوں کی کانفرنس جو ہے ولادمیر پوتن نے بھی کی، جب شام پہ حملہ کر رہا ہے تو جو ہے وہاں یہ قزاقستان کیا نام ہے اس کا، چیچنیا میں صوفیوں کی میٹنگ ہوتی جیسے ہندوستان میں مودی صاحب نے کروائی تھی. بی جے پی والوں نے اس کو جو ہے اس کا پورا خرچ اور انتظام کروایا تھا دلی میں. 3-4 سال پہلے جو ہے صوفیوں کی کانفرنس ہوئی تھی، یہاں ہوئی تھی چیچنیا میں، رشیا نے کروایا تھا. ہاں امریکہ کے برطانیہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بعض صوفیوں کو سلسلے والے پیر صاحب لوگوں کو بلا کے تقریر کروائی جیسے سینیٹر کے پہ مسلمانوں میں وہاں بھی کون ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہے، ان سے کیسے نپٹا جائے. یہ میں جو بات کر رہا ہوں، ہاں ہمارے بعض ملکوں میں پرچوں میں ثبوتوں کے ساتھ تصویروں کے ساتھ جو ہے شائع ہوتا رہا ہے، ہمارے یہاں نہیں آتا. وہ لوگ اتنے اندھیرے میں ہیں اور کوئی بتائے تو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارے یہاں نئے جو افکار ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ نئی آتی ہے نا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا. اور یہ کیسے بچیں گے ہمارے نوجوان؟ یہ جو ہم درس پڑھ رہے ہیں، عقیدہ سیکھ رہے ہیں، یہ جب عقیدہ صحیح رہے گا نا، توحید صحیح رہے گی، دین کا منہج اگر درست رہے گا تو یہ دھوکہ دینے والوں کے دھوکے میں، فریب میں آسانی سے جال میں پھنسے گا نہیں آدمی. لیکن جب ہماری عقیدے پہ محنت ہی نہیں ہے، ہاں ابھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ وہ شکیل حنیف سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے جاہلوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. کچھ پاکستان کے وہ انجینئر، علی انجینئر، مرزا علی انجینئر، ان میں سے آپ ان کی تقریریں سنیں، قرآن کی آیت ٹھیک سے نہیں پڑھتے، ہاں ان کو اعراب نہیں سمجھتا، ان کو یعنی حدیثوں کے متن ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتے، ترجمہ نہیں جانتے، رٹ کے معلوم نہیں کہاں سے پڑھ کے جو ہے کچھ بیان کر دیتے ہیں کچھ باتیں. ہمارا نوجوان ان سے متاثر ہوتا ہے. ہاں بہت حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے. اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. عقیدے کو عقیدے کے راستے سے، قرآن و سنت سے نہیں سیکھ رہے ہیں، صحابہ کے منہج پر نہیں سیکھ رہے ہیں. گمراہی کی بڑی وجہ، انحراف کی بڑی وجہ یہ ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو عام طور سے مسلمانوں کو اور طالبان علوم کو جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں، جن کے پاس صحابہ کا منہج ہے، ان کو اس قیمتی دولت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے انحرافات سے، تعصبات سے، ان گمراہیوں سے بچایا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جزیرہ عربیہ میں جو الگ الگ نئی جماعتیں آ رہی ہیں کہ فلاں جماعت ایسی ہے، فلاں جماعت، یہ جزیرہ عرب کی بات کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور عالم اسلام کے دوسرے ملکوں میں ہر وقت نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں. ہاں برساتی مینڈک کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نئی جماعتیں. تو یہ نئی جماعتیں جو آتی ہیں اور نئے دعوے کرتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کے حل کرنے کا جو ہے دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. تو کہا اللہ نے ان چیزوں سے ہم کو بچایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں چنانچہ اللہ طالب علم کو چاہیے کہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرے اور اپنے رب کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح فہم کے ساتھ، قرآن کو، حدیث کو صحیح فہم کہاں سے ملے گی؟ صحابہ کرام نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے سمجھو. اس کی دلیلیں ہم دیتے رہے. قرآن و حدیث نے صحابہ کی تعریف کی، ان کے طریقے کو بتایا کہ جس پر میں ہوں، اللہ کے رسول نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ 73 فرقوں میں سے وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ معیار ہے مجموعی طور سے. تو کہا کہ صحیح فہم پر جو ہے ان کو اختیار کیا جائے، ہاں تعویلات کے ساتھ نہیں، جو الٹی سیدھی تعویلات کرتے ہیں اور تفسیرات بعیدہ، ہاں ایسی دور اذکار تفسیرات قرآن کی، حدیث کی دور دراز قرآن حدیث کو جو صحابہ نے سمجھا. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جن سے متاثر ہوتے کہتے ہیں ارے فلاں صاحب نے، وہ مفکر اسلام ہیں، انہوں نے جو تشریح کی آج تک کسی نے نہیں کی تھی. تو جو آج تک کسی نے نہیں کی تھی نا، وہ لینا بھی نہیں. کوئی بنیادی طور سے صحابہ کرام جو مانا ہے اس کو مان کر جدید تحقیقات میں کسی چیز پر چسپاں ہو رہی ہے تو اس سے معنی بدل نہیں رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ایسی تفسیر جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے اور درندہ در نہ مارے، ہاں ایسی چیزیں لانا، ہاں وہ اہل تصوف کے یہاں آپ ایک دم الٹی باتیں پائیں گے. ہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس کی بڑی بولے کہ میں اس وقت تک تفسیر نہیں بتاؤں گا اس کی جب تک اتنا پیسہ نہ دیا جائے. اور جب دیا گیا تفسیر بتائی تو کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو ایسے ہی قریب تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے اللہ کے قریب تھے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दोनों में कोई मुताबकत है? इंतहाई बकवास बात। अल्लाह तबारक व तआला ने वहुवा मुलीम वहुवा कज़ीम कह के उनकी मग़फ़िरत और तौबा का जिक्र किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। अल्लाह ताला के जनाब में जो है वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, हाँ, और अल्लाह ने बाद में माफ़ किया उनको। तो क्या इनका ये मकाम और ये हालत और मेराज पर अल्लाह के रसूल के जाने की हालत एक ही है? लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जिन हलकों में बयान किया जाता है वहाँ नाराए तकबीर, हाँ, उल्टी सीधी तशरीह बयान की, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर नारा लगता है, खुश होते हैं। अभी मैंने बताया था शायद आप लोगों को, मैं खुद, हम लोग एक खिताब में गए एक बरेलवी आलिम की, पब्लिक से पूछा, अल्लाह ताला ने कहा इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, शॉर्ट में, हाँ, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। तो मौलवी साहब ने, हाँ, अल्लामा थे वो, हाँ, उन्होंने सवाल किया पब्लिक से कि बताइए क्या नमाज अल्लाह है, क्या सब्र अल्लाह है? पब्लिक से जवाब लिया कि नहीं नहीं, नमाज और सब्र अल्लाह नहीं है। कहा सब्र अल्लाह नहीं है, नमाज अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि इस्ताईनु, मदद हासिल करो, इस्तिआनत करो नमाज से और सब्र से, हाँ, और जो अल्लाह नहीं है उससे। तो मालूम ये हुआ नमाज अल्लाह नहीं है, अल्लाह वाली है, सब्र अल्लाह नहीं है, अल्लाह वाला है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह वाली और अल्लाह वाले से मदद मांग सकते हैं। नारे तकबीर। समझ में आती है बात? हमको हंसी आ रही है, एक तरीके से हंसने की बात है, लेकिन दूसरे तरीके से गौर करें तो ये रोने का मकाम है। अल्लाह के कलाम से इस तरह खिलवाड़ करना, गलत माना बताना पब्लिक को, और वो खुश हो रहे हैं कि हम जो शिर्क कर रहे हैं उसकी दलील कुरान से मिल रही है। वो क्यों खुश हो रहे हैं? वो जाहिलों को समझ रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, ये बैठ के वहाँ दाद देते हैं मुशायरे की तरह। ये सलफ़ का तरीक़ा नहीं है, कुरान व हदीस हो तो इस तरह दाद रसी की जाए, दाद दिया जाए। हाँ, ये दाद दे रहे हैं तो उन जाहिलों को आलिम के को मार्क्स दे रहे हैं वो। जब आप खुद जाहिल हैं, मालूम नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो सही है कि गलत? कितने रोने का मकाम है कि जिस अमल को अल्लाह ताला ने कौम नूह का शिर्क कहा, हाँ, मक्का के कुरैशियों का जिस बुनियाद पर काफिर और मुशरिक है, उसको आप कुरान से साबित कर रहे हो कि ये सही है। क्या ये सही है? नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, ये इस्तिदलाल सही है? कुरान हदीस उठाइए, यही जो हम शुबहात पढ़ रहे हैं कि सही चीज़ को गलत चीज़ पर साबित फिट करना। नमाज और सब्र नेक अमाल हैं। हम पढ़ते हैं कि वसीला, 3 वसीला जायज़ है शरीयत में, एक अल्लाह के अस्माए हुस्ना का, एक अपने आमाल सालिहा का, और एक नेक जिंदा कादिर इंसान का कि आप जाके कहें कि आप हमारे लिए दुआ करो। ये 3 वसीले जायज़ हैं, दलीलें मौजूद हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करते। तो अब एक आदमी ने नेक अमल किया, तो ये सब्र और नमाज क्या है? नेक अमल है। 3 लोग गार में फंस गए थे, वो वाक़या बुखारी मुस्लिम में आपने बारहा सुना है, बनी इसराइल के, हाँ, तूफ़ान आया, सफ़र में थे, गार में चले गए, गार पर एक के दहाने पे चट्टान आई, बंद हो गई। तीनों ने अपने नेक अमाल का वसीला लगा के अल्लाह से दुआ की। एक ने वालिदैन के साथ उसने सुलूक का जिक्र किया, एक अपने आप को गुनाह से बचने का कि ज़िना करने को था कि वो रोने लगी औरत और उसने मना किया तो मैं रुक गया अल्लाह के डर से। एक ने जो है मज़दूर को मज़दूरी दी थी, सालों बाद आया, बहुत सारा बढ़ गया था, दे दिया, वो लेके चला गया, कुछ भी मुआवजा नहीं दिया। इन तीनों को पेश करके कहा कि अल्लाह ये अमल हमने तेरे खालिस तेरी वजह के लिए किया, लिहाजा हमको इस मुसीबत से बचा। और हर एक की दुआ पर वो पहाड़, वो चट्टान थोड़ी थोड़ी सरकती गई। या ये भी काबिल गौर है कि उनके पास क्रेन नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था कि किसी से कहा हो, सिर्फ दुआ थी। दुआ में कितना पावर है, हम लोग इसको गैर ज़रूरी समझते हैं, गैर अहम समझते हैं। हाँ, दुआ थी जो जिसने उनको ये अलग बात है कि अफजल यह है कि आदमी अपने नेक अमाल के बदले में आखिरत को मांगे। अगरचे दुनिया भी मांगना जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि आखिरत मानी जाए। खैर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नेक अमाल का वसीला जायज़ है। अब इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह जो कुरान ने कहा तो उसी की दलील है कि नेक अमाल का वसीला लगा सकते हैं। उसके ज़रिए से जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको क़ुव्वत मिलेगी, सब्र करेंगे तो आपको ताकत मिलेगी, मुसीबतों को झेलने का मादा पैदा होगा। ये मतलब है उसका। और यहाँ खींचतान के क्या बताया? शिर्क को साबित किया जा रहा है कि जो मर गया है अल्लाह वाला, जो मर गई है अल्लाह वाली, आप उससे मदद हासिल करते हो, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि नमाज और रोज़े से मदद हासिल करो। कितना गुमराह कुन मामला है। ठीक ऐसा ही मामला यहाँ है कि शेख कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सलफ़ सालेह के फ़हम के मुताबिक कुरान व हदीस की तफसीरात को माना जाए। ऐसी तफसीर जो दूर असकार हो, जो सहाबा ताबईन मुफस्सिरीन की तफसीरों के मुआफ़िक़ ना हो, तो वो अच्छी, कितनी भी अच्छी लगे, वो अच्छी नहीं है।
قرآن و حدیث کے نصوص کتاب اور سنت سے متفق نہیں ہے اگر تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو قبول نہ کیا جائے، ایسی تعویلات کو مانا نہ جائے۔ اور ساری ایسی تعویلات سے دیکھیے، تعویل کی بنیاد پر ابلیس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تعویل کی بنیاد پر فرعون نے جو ہے موسیٰ کی بات نہیں مانی، تعویل کی بنیاد پر مشرکین نے شرک کیا، تعویل کی بنیاد پر ہر گمراہی اختیار کی گئی، تعویل کی بنیاد پر ہمارے یہاں مسئلے جو ہے کیا کہتے ہیں الگ الگ مسلک اور فرقے بن گئے، اختلافات پیدا ہو گئے۔ چنانچہ وہی تفسیر اور تشریح کو قرآن و حدیث کی مانا جائے جو کتاب و سنت کے نصوص کے موافق ہو اور صحیح طریقے سے سنت اس پر دلالت کرتی ہو، اور ولا ایسی نہ مانی جائے جو دور از کار ہو، نصوص کے خلاف ہو، اور سلف صالح صحابہ تابعین کے فہم اور انہوں نے جو سمجھا ہے اس سے جو ٹکرانے والی ہو، ایسی تشریح نہیں چلے گی۔ اور عقیدے اور عمل میں جو ان کا عقیدہ اور عمل تھا اس کے خلاف ہو وہ بھی نہیں چلے گی۔ یہ صاف صاف باتیں ہیں۔ اقول، اب یہاں شیخ کہہ رہے ہیں یہ آج پورا ہو جانا چاہیے تھا، جو اصل شیخ کا متن ہے اس کی تشریح یہاں سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل نے جو پیشکش کی تھی اس میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام، یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، اور پھر اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہی بات کو آج کے درس کو اختتام پذیر کریں، اگلے درس میں اگلی بات کو ملا کر انشاءاللہ اس گفتگو کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔